اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک وقل رب زدنی علما وقل رب زدنی علما وقل رب زدنی علما۔ معزز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محرم الحرام، محرم کا مہینے کا آغاز جو ہی ہوتا ہے اور جو 10 محرم کا دن قریب آتا چلا جاتا ہے تو فضائیں بھی سوگوار ہوتی ہیں اور موسم بھی سوگوار ہوتا ہے۔ یعنی اللہ پاک نے جو مخلوقات پیدا کی ہوئی ہیں کائنات میں، وہ تمام کی تمام سوگوار ہوتی ہیں۔ تو شہادت امام حسین کے حوالے سے آج کیا لیسن دوں، کیا پیغام دوں، سمجھ سے باہر ہے، لیکن چلیں کچھ نہ کچھ اپنے حصے کا کام تو کرنا ہے، اپنا حصہ تو ڈالنا ہے نا اس محبت میں۔ حضرت سلمان فارسی سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ حسن اور حسین میرے بیٹے ہیں، اور جو میرے ان دونوں بیٹوں سے محبت کرے گا وہ مجھ سے محبت کرے گا، اور جو مجھ سے محبت کرے گا وہ اللہ پاک سے محبت کرے گا، اور جو اللہ پاک سے محبت کرے گا اللہ پاک اس کو جنت میں داخل کریں گے، اور جو ان دونوں میرے بیٹوں سے بغض رکھے گا وہ مجھ سے بغض رکھے گا، اور جو مجھ سے بغض رکھے گا اللہ پاک کا اس پر غضب ہوگا اور اللہ پاک اسے آگ میں داخل کرے گا۔ سورہ شورى میں اللہ پاک کا فرمان ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دیجئے کہ میں تم سے مبلغ اور رسالت پر کوئی اجر نہیں مانگتا، لیکن اپنی قرابت یعنی اہل بیت سے محبت چاہتا ہوں۔ تو صحابہ کرام نے عرض کیا کہ اے اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ بتائیے کہ وہ کون لوگ ہیں جن کی محبت ہم پر واجب ہے؟ تو پھر آپ نے فرمایا علی، فاطمہ، حسن اور حسین۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں تم میں 2 چیزیں ایسی چھوڑ کر جا رہا ہوں جنہیں تم مضبوطی سے پکڑو گے تو کبھی بھی گمراہ نہیں ہو سکو گے۔ وہ 2 چیزیں کیا ہیں؟ ایک تو ہے کلام اللہ، کتاب اللہ، یعنی اللہ کا کلام، اللہ کی کتاب، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ یہ وہ کتاب ہے، یہ وہ ہدایت ہے، یہ وہ روشنی ہے جس میں کسی بھی شک و شبے کی کوئی گنجائش نہیں۔ یہ ہدایت ہے کن کے لیے؟ متقین لوگوں کے لیے، پرہیزگار لوگوں کے لیے۔ اور دوسری فرمایا میرے اہل بیت ہیں۔ اور پھر نبی کریم نے فرمایا کہ میرے جو اہل بیت ہیں نا، یہ کشتی نوح کی مانند ہے، جو ان پر سوار ہو گیا وہ نجات پا گیا، اور جو اس پر سوار نہیں ہو سکا وہ غرق ہو گیا، اس نے گھاٹے کا سودا کر لیا، اس کی نسلیں بھی ہلاک ہو جائیں گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تمہیں جو نعمتیں کھلاتا ہے تم ان کی وجہ سے اللہ پاک سے محبت کرو، اور اللہ پاک کی محبت کی وجہ سے مجھ سے محبت کرو، اور میری محبت کی وجہ سے تم میرے اہل بیت سے محبت کرو۔ اور پھر نبی کریم نے فرمایا کہ میں ایک درخت ہوں، اور اس کی جو ٹہنی ہے نا وہ فاطمہ ہے، اس کا شگوفہ علی ہے، اس کے جو پھل ہیں نا وہ حسن اور حسین ہیں، اور اس کے جو پتے ہیں وہ اہل بیت سے محبت کرنے والے لوگ ہیں، اور وہ جو درخت ہے وہ جنت الفردوس کے اعلیٰ مقام میں ہوگا، وہ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ تو معزز سامعین، نبی کریم کو اپنے نواسوں سے کتنی محبت تھی، اس کا اندازہ آپ نے چند باتیں میں نے کی ہیں، اسے لگا لیا ہوگا آپ نے۔ لیکن مجھے سمجھ میں یہ نہیں آتا کہ یہ جو پیغام حسین ہے یہ آج تک ہماری سمجھ میں کیوں نہیں آیا۔ ہم ایسے ہی فرقوں میں بٹ رہے ہیں، ہر انسان اپنی الگ الگ بات جو ہے وہ کر رہا ہے، یعنی ہم دین کو تقسیم کرنا شروع کر دیا۔ حسین نے تو دین کو ایک کیا تھا نا، حسین نے تو دین کو زندہ کیا ہے نا۔
آج جو مساجد میں مؤذن کی آپ کو آواز آتی ہے نا، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، یہ حسین کا کریڈٹ ہے۔ حسین کی عظمتوں کو سلام کرو، حسین کا کریڈٹ ہے، حسین کی عظمتوں کو سلوٹ کرو کہ کیا کام کر دیا حسین نے۔ تو اب آپ اس سے اندازہ کریں کہ حسین کا میسج کیا، پیغام کیا ملتا ہے کہ تلواروں کے سائے تلے تیر کمان ہے، دشمن کی ہزاروں کا لشکر جو ہے، وہ فوجیں جو ہیں وہ کھڑی ہیں، وہ تیر برسا رہے ہیں۔ تو امام حسین کیا فرما رہے ہیں، شمر سے کیا کہہ رہے ہیں، ایک منٹ جنگ رک نہیں سکتی، نہیں ہم نہیں جنگ روکیں گے۔ پھر ایک منٹ ٹھہرے، پر ساتھیوں سے کہا کہ ہم نماز پڑھتے ہیں اور تم جنگ کرو، پھر تم نماز پڑھنا ہم جنگ کریں گے۔ تو جب امام حسین نے، وہ کیا موقع تھا، وہ کیا لمحات ہوں گے، اس کربلا کی مٹی کو سلام، اس کی عظمتوں کو سلام ہے کہ جس کربلا کی مٹی پر تب اس وقت حسین نے سجدہ کیا۔ اور اس وقت کیا تھا، جب حسین نے سر سجدے میں رکھا تو اللہ پاک سے پہلے کہا سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ، پاک ہے میرا پروردگار جو سب سے عالی شان ہے۔ اور پھر فرمایا اے میرے پیارے اللہ، اے میرے عظیم الشان اللہ، اے میرے اللہ، اگر حسین کی قربانی تیری بارگاہ میں قبول ہے تو پھر حسین کے نانا کی امت کو بخش دے۔ تو ناظرین، حسین کیا پیغام دے کے جا رہا ہے، حسین یہ درس دے کر جا رہا ہے کہ مشکلات بھی آئیں گی، حالات خراب بھی ہوں گے۔ ارے میرے تو بچوں کو ذبح کیا گیا ہے، تو پھر بھی کہا کہ وہ اس لمحات میں بھی حسین نے سجدہ نہیں چھوڑا۔ یہ سجدہ کتنا طاقتور ہے۔ حسین نے کیا میسج دیا ہے، کیا لیسن دیا ہے کہ جب مشکل آئے، جب بھی کسی بھی حال میں ہو، نماز نہ چھوڑنا، شکر سے کام لینا، صبر سے کام لینا، دنیا بنے گی آخرت چمکے گی۔ او میرے بھائیوں، میں آپ سے گزارش کرتا ہوں، میں آپ سے درخواست کرتا ہوں، میں آپ کی منت کرتا ہوں، آپ تو پڑھے لکھے لوگ ہیں، آپ تو علماء کرام ہیں، ارے آپ تو ذاکر ہیں، ذاکر ہے، ذکر کرنے والے ہیں اہل بیت کا۔ میری آپ سب سے گزارش ہے، میں ہاتھ جوڑ کے آپ سب سے گزارش کرتا ہوں، پلیز امت کو بانٹیے مت، امت کو ٹکڑوں میں تقسیم مت کیجیے، حسین کا اصل پیغام پہنچائیے، حسین کا اصل میسج پہنچائیے کہ حسین کیا میسج دے گیا ہے کہ مشکلات بھی آئیں گی، آزمائش بھی آئے گی۔ ارے مشکلات جب گھڑیاں آئیں گی، جب حالات کے دھارے بدلیں گے، جب وقت ٹوٹے گا، جب ظلم کی داستان کھیلی جائے گی، تو ایسے میں بھی آپ نے نماز کو نہیں چھوڑنا، ایسے بھی آپ نے شکر سے اور صبر سے آپ نے کام لینا ہے۔ تو کیا بات ہے، کیا کہہ دیا کہ پھر آج حق کے لیے جان فدا کرے کوئی، پھر آج حق کے لیے جان فدا کرے کوئی، وفا بھی جھوم اٹھے یوں وفا کرے کوئی۔ نماز 1400 سال سے انتظار میں ہے، نماز 1400 سال سے انتظار میں ہے، حسین کی طرح مجھ کو ادا کرے کوئی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ میرا، آپ کا، ہم سب کا حامی و ناصر رہے، ہمیں حسین کے پیغام پر عمل پیرا ہونے کی اللہ پاک توفیق عطا فرمائے۔